الرحمن الرحیم. اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے جی بات شروع کروں گا نعیم حیدر پنسوتا. عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے وہ رکن ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر جو بات بتائی ہے، جو آج واقعات ہوئے ہیں، آج اپنا عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے اندر کچھ دلائل تھے، کچھ گواہان انہوں نے پیش کرنے تھے. اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر کچھ معاملات تھے، وہاں پر خواجہ حارث صاحب اور دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم تھی، بابر اوان صاحب اور دوسرے لوگ وہاں پر مصروف تھے. بیسیکلی نقشہ جو تیار کیا گیا اس کے مطابق، نقشے کے تحت ذرائع کے مطابق فیصلہ جو آنا ہے وہ آپ سب کو یقین کر لینا چاہیے اس بات پہ کہ فیصلہ وہی ہوگا جو حکومت پاکستان توقع کر رہی ہے. اب کوئی انہونی ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. آج اگر سپریم کورٹ، معزز سپریم کورٹ کا جو ریمارکس آئے، جو انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپ چلیں اور جائیں، جا کر آپ اپنی فائٹ کریں. کل معزز ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں، 6 کیسز ہیں. وہ کیسز جو ہیں جس کے اوپر معزز سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں اگر ان کو غور سے انالیسز کیا جائے، عدالت کا معاملہ ہے جی، اس کے اوپر زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی، نہ ہم کو پروٹیکشن کر سکتے ہیں یا معزز عدلیہ کیا سوچ رہی ہے اس کے متعلق کوئی بات کر دیں تو وہ توہین عدالت کے چکر میں آ جائے گا. اس لیے آپ اس بات کو ایسی سمجھیں کہ جب انجن جو ہے ٹرین کا وہ جب چلے گا تو پوری ٹرین چلے گی. جب انجن چلے گا پوری ٹرین چلے گی. جس طرح عمران خان صاحب ایک لیڈر ہے، پوری قوم ان کے پیچھے 80% یا 60% یا 70% لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح ایک گروپ ہے تو بی ٹیم ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اور تمام پلر جو ہیں پاکستان کے بڑے پلر جو ہیں وہ تقریباً آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی. اس کو یعنی بلڈنگ، جس طرح بلڈنگ ہوتی ہے اس کی چاروں سائڈ سے دیواریں آپ ہیں تو اس کے 4 پلروں پہ ایک بلڈنگ کھڑی ہو تو ایک پلر بھی آپ کو اگر گر جائے یا ہٹ جائے تو پوری بلڈنگ جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی. بس آپ یہ سمجھیں کہ چاروں جو پلر ہیں وہ ایک بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہیں، اور بلڈنگ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کس طرح کرنا ہے، عمران خان کو الیکشن سے باہر کس طرح کرنا ہے. یہ ہے جی جو آج کا لب لباب ہے. عمران خان صاحب کے وکلاء نے اپنے جو گواہان تھے وہ پیش کیے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جو سرکاری گواہان تھے وہ بھی جو ہے ان کے متعلق کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے. یعنی اگر میں کہوں جی کہ کوا سفید ہے تو بس اس وقت جو نظام چل رہا ہے یہ اس طرح چل رہا ہے کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ حقائق اور بھی ہیں. میں اس آدمی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس آدمی نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر ایک بات آج کھل کھلا کر بتائی ہے اور وہ بات میرے دل کو لگی. اس نے کہا جی کہ اگر آپ سوچیں کہ صلح ہو جائے تو یہ ناممکن بات ہے، اگر دوستی ہو جائے تو ایک مثالی دوستی ہوگی. کریکٹر وائز جس طرح عمران خان صاحب اپنی ضد پر اڑنے والے آدمی ہیں، جو بات کہنی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح دوسری سائڈ جو ہے طاقتور سائڈ جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے. جو جس پوائنٹ سے یہ جھگڑا شروع ہوا تھا وہ انہوں نے اپنے جناب انٹرویو کے اندر تمام تفصیلات بیان کی. میں بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ پہلے عطاب کے اندر ہے، پھر مزید عطاب کے اندر آ جائیں گے. اگر میں نام لوں گا تو بات تو پہنچ جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ حالات و واقعات کے تحت اس وقت میں نے عمران خان صاحب کو ایک بات کہی تھی کہ آپ نے ایک کام غلط کیا. پھر انہوں نے اکبر بادشاہ کی مثال دی. انہوں نے کہا جی کہ جب وہ کسی اپنے وزیر سے، کسی اپنے سرکاری افسر سے ناراض ہوتا تھا تو اس کو ایسی جگہ بھیج دیتا تھا، یعنی اس کو ترقی بھی دے دیتا تھا اور کسی ایسے جنگجو علاقے میں بھیج دیتا تھا جہاں وہ جنگ کے اندر یا تو لڑتا رہتا تھا یا غازی بن جاتا تھا یا شہید ہو جاتا تھا. تو عمران خان صاحب کو اس آدمی نے بتایا کہ وہ صبح ناشتے کے وقت پر جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو اس وقت وہ جب ان سے ملاقات ہوتی تھی اعظم خان صاحب ہوتے تھے اور وہ شخص ہوا کرتے تھے، وہ لوگ جناب
انہوں نے بتایا کہ میں نے جب یہ فیصلہ ہوا تھا اس دن چھٹی کا دن تھا جس دن عمران خان صاحب نے یہ معاملات جو کیے جس کی بنا پر یہ سارا جو ہے یہ آپ کو نظام الٹ پلٹ نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ نے جو نواز شریف صاحب کام کرتے ہیں وہ کام آپ نے بھی کر دیا, لیکن عمران خان صاحب نے جی کہا کہ میں سچ اور جو فیصلہ جو میں نے کیا ہے میں اس پہ ہٹا لوں, کیوں وہ جو فیصلہ کر لیتے پھر اس سے پیچھے وہ کہتا ہے وہ نہیں ہٹتے. اسی بنا پر عمران خان صاحب ڈٹ گئے اور جس کا پھر آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ انٹرویو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی نے دیا ہے اور اس میں اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جائیں گے. دوسری طرف اب بات چلتی ہے جی کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, نگران وزیر اعظم موجودہ حکومت کا آئے گا یا نہیں آئے گا. ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جو نام انہوں نے تجویز کیے تھے, کچھ آدمی سندھ کے تھے, کچھ پنجاب کے تھے, کچھ بیوروکریٹ سے, کچھ اور لوگ تھے اس کے اندر, وہ نام ریجیکٹ کر دیے گئے اور انہوں نے اپنا نام دیا. یہ صرف جس طرح اس وقت اسمبلی کے اندر جو بل پیش ہو رہے ہیں وہ بل آ رہے ہیں کہیں سے آ رہے ہیں, ٹائپ ہو کر آ رہے ہیں, اور یہ جناب صرف بغیر پڑھے جیسے ان پڑھ آدمی کو آپ لے کے جائیں عدالت کے اندر, وہ کہے جی یہ درخواست ہے اس کے اوپر آپ میں نے لکھ دی ہے وکیل کا اور اس کو کہے کہ آپ انگوٹھا لگا دو. تو یہ سارے جتنے ان پڑھ آپ کو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ان پڑھ ان بلوں کے اوپر انگوٹھا لگا رہے ہیں, یعنی تصدیق مور کرتے جا رہے ہیں. بیسیکلی کھیل کوئی اور رہا ہے, حکومت کوئی اور چلا رہا ہے. یہ سارے کام کرتے کرتے تو آنے والے وقت کے اندر یہ جو بل ہے یہ ان کے گلے کا پھندا بنتے ہوئے نظر آئیں گے جی, جس کے اوپر جو لوگ کچھ سمجھدار لوگ تھے جس میں عرفان صدیقی صاحب تھے, اسی طرح جے یو ایف کے لوگ تھے, انہوں نے اعتراض کیا. کچھ پاکستان پیپل پارٹی کے ایک دو لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گا. اور پھر اب آج جو مطلب اسٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے دی ہے کہ جناب نئی مردم شماری کے تحت ہم جناب الیکشن کروائیں گے جی, پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن نہیں ہوں گے. اس پر ایم کیو ایم کو بھی تحفظات ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان کو بھی تحفظات ہیں. بیسیکلی یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پر کام استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوگی. اس سے پہلے جب سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن صاحب گئے تھے, جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں ٹائم چاہیے تیاری کے لیے. پھر بہانہ بنایا گیا مردم شماری کا, پھر وہ مردم شماری پاکستان کے اندر کی گئی اور کرنے کے بعد پھر جناب اس کو پروگرام کو ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ پرانی مردم شماری اور نئی مردم شماری کا اگر کام کیا جائے گا دونوں طرح سے ہمیں نقصان ہے. نئی مردم شماری کے تحت نئے شناختی کارڈ جو بن رہے ہیں اس کے تحت جو ووٹر ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑھ رہا ہے. پرانی مردم شماری کے تحت ہمیں کچھ ریلیف مل سکتا. پہلے انہوں نے یہ سوچا, پھر جب عمران خان صاحب نے اس پر بھی اعتراض نہ کیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں, اب ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پر ہم جناب نئی جو ہے حلقہ بندیاں نئی سارے کام یہ کریں گے. اسی طرح یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کرتے ہوئے آپ کو آنے والے وقت کے اندر نظر آئیں گے. چینج کریں گے, حلقے چینج کرنے کے بعد یہ ووٹر کی لسٹیں کو ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جناب خراب کیا جائے, ووٹر ڈسٹرب کیا جائے. جن حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ سروے کیے گئے ہیں اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جن حلقوں کے اندر زیادہ ہے ان کو ووٹوں کو خراب کیا جائے گا. یہ سارے کام تو یہ کریں گے جی. دوسرا جو نگران حکومت ہے وہ آئے گی اور پھر جب تک عمران خان صاحب کا بخار عوام سے نہیں اترتا اس وقت تک کوئی نہ کوئی یہ جو نیا بل پیش کیا گیا جو نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا, یہ ساری چیزیں اسی لیے کی جا رہی ہیں. ایک پلان اور اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے. تمام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پلر تمام جو ہیں وہ بلڈنگ کے ایک جگہ پر کھڑے اور بلڈنگ کی چھت کے اوپر جناب سیکنڈ فلور کے اوپر تمام بلڈنگ موجود ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اگر اس بلڈنگ کے ایک بھی پلر ادھر ادھر ہوگا تو وہ اپنے مقصد کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے اور بلڈنگ جو کولیپس کر جائے گی. عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت دن بہ دن بڑھ رہی ہے. 80 81 85 بعض علاقوں کے اندر 91% کے اوپر بھی آئی ہے. کل عمران خان صاحب نے کورٹ روم کے اندر یہ بات کہی ہے کہ یہ جتنا الیکشن ڈیلے کریں گے میری پاپولیرٹی اتنی بڑھتی جائے گی. حالات و واقعات کے تحت عوام کا غم و غصہ عروج پر ہے.
کہ ایک آدمی کا بل پچھلے سال جو انہی دنوں کے اندر جو بل آیا تھا وہ آیا تھا 400 یونٹ کے اوپر 17,000 کچھ روپے بل آیا تھا. آج اسی آدمی کا بل 400 یونٹ کے قریب اس کے بل آئے ہیں اور 63,000 روپیہ بل آیا. یہ پٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، باقی چیزیں مہنگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر عوام کے پاس اس وقت آپ جائیں تو عوام ان کو جو صلواتیں نکالنی ہے کس طریقے سے الیکشن جتنے کتنی منورنگ کر لیں گے، کتنا جناب 2 نمبر ووٹ ڈال لیں گے، ناممکن بات ہے. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ الیکشن ڈیلے کیا جائے، تاکہ اتنا ڈیلے کیا جائے اور معاملات کو اتنا الجھایا جائے کہ عوام کی امید جو ہے وہ نا امیدی میں بدل جائے، عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے. اب جہاں تک عمران خان صاحب کو نااہل کرنے والا معاملہ ہے جی، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ جو ہے تقریباً تیار ہے جی، صرف پڑھ کے سنانے والی بات ہے. معذرت کے ساتھ یہ میں مطلب اپنی سوچ سمجھ کے تحت کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ معزز عدلیہ نے مجھے بتا دیا، جو مجھے سوچ نظر آ رہا ہے. فیصلہ ہو جائے گا، کیا وہ فیصلہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، کل کو کورٹ کے اندر چیلنج ہوگا. اگر عقل مندی سے اس کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دن یا 5 دن چلے گا، اگر انصاف کے قاعدے پورے کیے جائیں. انصاف کے قاعدے کے تحت پورا عمران خان صاحب نااہل بھی ہو گئے، اور پھر جناب ان کو ریلیف کس طریقے سے ملے گا کہ وہ پچھلی جو ٹینیور ہے اسی کے اندر کا وہ کیس ہے، توشہ خانہ والا جو کیس ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیں گے تو اس کی مدت 5 سال پوری ہو جائے گی جی. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے. اگر فرض کر لیں پارٹی پر پابندی لگاتے ہیں، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے سے یہ روکنے کے چکر میں عمران خان صاحب کو نااہل بھی کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے پاس سیکنڈ آپشن، تھرڈ آپشن، میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ 3 آپشن موجود ہیں، 3 ٹیمیں موجود ہیں. عمران خان صاحب کے بعد 3 نام موجود ہیں. میں نام صرف یہاں پر ڈسکلوز نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ خود بخود بات منظر عام پر آ جائے گی. اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ جن کے ناموں پر پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ شامل ہیں. بس میں اتنا بتا سکتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہیں. انہی میں سے اگر خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کے کچھ لوگ اس پارٹی پر کھڑے ہوں گے، کچھ اور جو ہے وہ کسی طریقے سے کھڑے گے. جس طریقے سے بھی یہ آئیں گے عمران خان صاحب آگے ان کو ٹکر دیں گے. اور دوسری بات اب جو انالیسس میں کروں گا جی وہ یہ ہے کہ حالات و واقعات پاکستان کے کیسے اوورسیز پاکستان کے جتنے بھی ہیں 1 کروڑ سے اوپر ہیں یا 1 کروڑ کے قریب ہیں وہ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں 90% لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، 10% وہ لوگ ہیں جو دوسری پی ڈی ایم کے پورے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں 1 کروڑ کا 10% نکال لیں، یعنی 90 لاکھ پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اگر پاکستانی اوورسیز کو یہ جس وقت بات لگی کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ، پہلے انہوں نے ووٹ کینسل کر کے مارا گیا، پھر ہمارے لیڈر کے اوپر انہوں نے شب خون مارا، جس پارٹی کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو روکا گیا، جس کے اوپر ہماری امیدیں تھیں وہ ساری چیزیں جو انہوں نے ختم کی، تو پھر وہ اپنا رد عمل دیں گے. اور وہ رد عمل جب آئے گا تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ گھٹنوں پر آ جائے گا. پاکستان پہلے ہی گھٹنوں پر ہے، پھر اس سے بھی شاید نیچے جائے گا. اسی طرح چائنا کے وزیر اعظم جو پاکستان کے اندر آئے ہیں ان کا آنے کا کچھ مقصد تھا، ایسے نہیں وہ کچھ پیغامات یہاں پر دے کے گئے. IMF کی جو ملاقات عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے پیسے ریلیز کیے ہیں. اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں. یہ ابھی یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نااہل کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن حالات و واقعات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اگر ان کی کڑیاں ملائی جائیں تو آپ کو آنے والا نقشہ کچھ سمجھ آئے گا. اس خطے کے اندر امریکہ دوبارہ پاؤں لگانا چاہتا ہے، چائنا اس کو اکھاڑ بار پھینکنا چاہتا ہے. افغانستان کے اندر اس کا ٹرین کا پروجیکٹ شروع کرنے لگا، افغانستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ایران کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پاکستان کے ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، جس کو آج ہم میرے وزیر خارجہ صاحب جناب انہوں نے دھمکی دی ہے. جس طرح اپنا بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جناب پاکستان کے اپنا کو دھمکی دی کہ ہم گھس جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اسی طرح میرے وزیر خارجہ صاحب کو غصہ آیا، بجائے بھارت کے وزیر دفاع جو ہے ان کو کوئی پیغام دیتے، نہ پاکستان کے وزیر دفاع نے دیا نہ وزیر خارجہ نے دیا، افغانستان پر چڑھ دوڑے، جن کے ساتھ میٹھے پیارے ہو کر ہمیں حالات و واقعات کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا.
تمام معاملات کو سلجھانا چاہیے تھا. ہم نے جناب ان کو دھمکی دینی شروع کری. میں وہ لفظ نہیں استعمال کر جو انہوں نے بلاول صاحب نے استعمال کیے, میں وہ نہیں استعمال کر رہا, وہ اچھے نہیں لگتے, نہ وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں, افغانستان کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر شدید رد عمل دیا. اب یہ باتیں جو ہے یہ ساری جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے جی افغانستان کو یہ دھمکی دے دی ہے. کیوں؟ بلاول صاحب تو امریکہ میں بیٹھے ہیں, تو امریکن لابی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ بیان دے رہے ہیں. جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ برطانیہ کے اندر مقیم ہے, برطانیہ نیٹو فورسز کی الائی ہے, اور جو ہے جناب امریکن, ان کی وجہ سے جناب ان کو حکومت ملی ہے, اس لیے وہ خاموش ہیں. انہوں نے کہا جی بھارت کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی, تو بھارت کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے ان کے جو وزیر دفاع نے جو بیان دیا اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولا جی. یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کرتے جائیں, چائنا کے نائب وزیر اعظم جو پاکستان کے اندر آئے ہیں ان کا جناب جو آنا اس وقت آنا بہت معنی خیز ہے. آئی ایم ایف کا وفد زمان پارک عمران خان سے ملاقات بہت معنی خیز ہے. یہ مٹھائیاں بانٹیں گے, مٹھائیاں بانٹنے کے بعد 3 یا 4 دن یا 5 دن خوش ہوں گے. اس دوران حکومت چلی جائے گی. حکومت جانے کے بعد کیا معزز عدلیہ کا آج کے جو ریمارکس ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اگر لوور کورٹ کوئی فیصلہ دے گی, ہائی کورٹ کو فیصلہ غلط دے گی, پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ستمبر تک تو یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ کے اندر گیم ہے. اس کے بعد یہ سوچتے ہیں جو موجودہ حکومت والے کہ ہم جناب پھر ہماری گیم اوپر ہوگی. اگر ڈیلے ہوا یعنی 1 مہینہ, اگر فیصلہ یہ 5 تاریخ سے 5-6 کو دے دیتے ہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر ہو سکتا جی فیصلہ ریورس ہو جائے. کیوں؟ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں. پیسے وہ جو سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ جس صاحب نے انٹرویو دیا تھا انہوں نے آج بتایا کہ حکومت سندھ نے 18ویں ترمیم کے تحت وہ پیسوں کا کلیم کیا تھا, مگر سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا کہ یہ پیسے آپ کو نہیں دیے جائیں گے. پیسے جہاں ضرورت ہوگی انٹیریئر سندھ میں جہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا وہاں پر یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے. یہ حالات و واقعات ہیں جی. یہ مردم شماری کر لیں, یہ جناب اپنا کر لیں. انہوں نے ابھی جس وقت عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنی توپوں کا رخ اس طرف کریں گے جی, جس کے بعد پھر ریباؤنڈ آئے گا, اور پھر وہ ریباؤنڈ جو ہے اس کا بینیفٹ عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو یہ فیصلے کا بھی پتہ ہے. عمران خان صاحب کے پاس کچھ آڈیو ویڈیو کچھ ایویڈنس خصوصی طور پر آ گئے ہیں جی. وہ کل شیئر کر دیں, پرسوں شیئر کر دیں, وہ آن ایئر آ جائیں گے. اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوگا جی, سیاسی دھماکہ جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. اور یہ پھر اپنے تمام بستر بوریا جو ہے اس کو لپیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ جرم کے اندر ان کا جرم بڑا ہے, عمران خان صاحب کا جرم چھوٹا ہے. اب مرسڈیز بینز اور اسی طرح کی بہت ساری گاڑیاں جو بڑی بڑی بلٹ پروف گاڑیاں وہ بڑے جرم ہیں, نیکلس بڑے جرم ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. عمران خان صاحب کی تو ایک گھڑی ہے جس کا انہوں نے کہا جی کہ میرے ملٹری سیکٹری جو ہیں, ملٹری اتاشی جو ہیں, ان سے پوچھ لیں, وسیم چیمہ صاحب جو ہیں ان سے پوچھ لیں تو کیا یہ پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا, یا طلب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, یہ کیا کیا جائے گا. یہ ایک سوال ہے, میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. حالات و واقعات بڑے دلچسپ مرحل میں داخل ہو گئے ہیں جی. یہ اپنا زور لگائیں گے, عمران خان صاحب اپنا زور لگائیں گے. بہرحال کہ ایک بات ضرور یاد رکھیں, پاکستان تحریک انصاف اگر یہ نااہل بھی کر دیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس دوسری پارٹی موجود ہے. اگر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیتے ہیں تو پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑتی تو بڑا کلین سویپ کرے گی. عمران خان آزادانہ طور پر پورے ملک کے اندر جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی نکالیں گے, کال بھی دیں گے. عوام بجلی, پانی, گیس اور خرد و نوش کی اشیاء کی مہنگائی کی وجہ سے عوام ان سے ویسے تنگ آ چکی ہے. یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ اس بند گلی کے اندر تمام پی ڈی ایم شامل ہو چکی ہے جس کا راستہ آگے سے بند ہے, اور گلی کے اندر مطلب آگے سے گلی بند ہو, پیچھے عمران خان صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں, عوام کھڑی ہو, تو نہ ان کے پاس بھاگنے کے لیے راستہ ہوگا, نہ ان کے لیے پیچھے مڑنے کا راستہ ہوگا. پیچھے عوام اور عمران ہوں گے, آگے دیوار ہوگی. یا تو دیوار میں سر پھوڑیں گے یا آ کے عمران خان صاحب کے گلے پڑیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ عوام
کھڑی ہوگی جو ان سے یہ پوچھے گی کہ آٹا کیسے سستا ہوتا ہے، بجلی کیسے سستی ہوتی ہے، وہ انڈے ٹماٹر کیسے سستے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جب عوام سوال کرے گی، جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے ان کے ایم این اے ایم پی اے، تو لوگ جو رد عمل دیں گے وہ بھی دیدنی ہوگا جی۔ اس کو دیکھ کر یہ شاید ایک دفعہ تو گھر سے نکلیں گے، دوبارہ شاید یہ اپنی کمپین کرنے کے لیے گھر سے بھی نہ نکل سکے جی۔